السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بہت ہی پیارے ناظرین سامعین، میں ہوں غلام مصطفیٰ اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب فیس بک چینل پیام اسلام، جس پہ میں اللہ اور اللہ کے رسول کا پیغام آپ تک پہنچانے کی کوشش کرتا ہوں، اور اللہ رب العزت سے عاجزانہ التماس ہے کہ اللہ مجھے سارے کام میں اخلاص نصیب فرمائے اور قدم قدم پر میری مدد و نصرت فرمائے۔ آج کا ہمارا سبق سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 245 پر مشتمل ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا فیضاعفہ لہ اضعافا کثیرا واللہ یقبض ویبسط والیہ ترجعون۔ پچھلی آیت مبارکہ میں اللہ رب العزت نے مسلمانوں کی، اللہ والوں کی جو حمیت اور غیرت سو جاتی ہے، بزدلی دکھاتے ہیں، اس کے بارے میں فرمایا کہ تم اللہ کی راہ میں جہاد کرو، لڑو، یہ تمہارے لیے بہتر ہے، اللہ بہتر جانتے ہیں۔ اور اب اس آیت میں اللہ رب العزت نے انفاق فی سبیل اللہ کا تذکرہ فرمایا ہے۔ فرمایا کہ من ذا الذی، کون ہے تم میں سے، یقرض اللہ، جو قرض دے اللہ کو، قرضاً حسنا، قرض حسنا، یضاعفہ، پھر اس کو کئی بڑھا دے، لہو اضعافاً کثیرہ، کئی گنا اس سے بڑھ کر۔ یعنی اللہ فرماتے ہیں تم میں سے کون ہے جو اللہ کو قرض دے اور پھر اس قرض کو اللہ رب العزت کئی گنا بڑھا دے۔ جو انفاق خالص اللہ تعالیٰ کے لیے کیا جائے تو اس کو اللہ رب العزت نے قرض حسنہ سے تعبیر فرمایا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں تم میرے دین کو غالب کرنے کے لیے جو کوشش کرو، جو حکومت قائم کرنا چاہو تو اس پر اگر تم خرچ کرو تو مجھ پر قرض ہے وہ، تو اللہ فرماتے ہیں جسے میں کئی گنا بڑھا چڑھا کر تمہیں واپس کروں گا۔ واللہ یقبض ویبسط، اللہ ہی تنگی دیتے ہیں اور اللہ ہی کشادگی۔ اللہ فرماتے ہیں دینے والا بھی میں ہی ہوں اور لینے والا بھی میں ہوں، دے کر لے لوں یا لے کر پھر دوبارہ دے دوں، یہ سارا میرے اختیار میں ہی ہے۔ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ، اور پھر تمہیں میری طرف ہی تو لوٹ کر آنا ہے۔ یعنی پہلے جہاد بالنفس کا تذکرہ آیا، اور اب اس آیت میں جہاد بالمال، یعنی مال کے ساتھ جو جہاد ہے اس کے بارے میں فرمایا۔ یہاں لفظ جو انفاق آ رہا ہے اب اسے قرض حسنہ کے طور پر لیا جا رہا ہے۔ ترمذی کی ایک حدیث ہے، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی ہیں، فرماتے ہیں کہ آسمان و زمین کی پیدائش سے لے کر اب تک اللہ رب العزت نے دنیا میں کتنا کچھ خرچ کیا، لیکن اس کے باوجود اس کے جو دست قدرت ہے یا جو خزانے ہیں ان میں کمی نہیں آئی۔ اور ایک حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک قول ہے کہ آپ فرمایا کرتے کہ جب تم بیزار ہو جاؤ نا، یعنی غربت چھا جائے، تو پھر تم اللہ سے تجارت شروع کر دو۔ وہ کیسے؟ کہ اللہ کے نام پر دینا شروع کر دو۔ جب تم دینا شروع کر دو گے تو آنا شروع ہو جائے گا۔ اور اس کے ساتھ ساتھ آپ نے یہ بھی فرمایا کہ تم چاہتے ہو کہ تمہاری عزت ہو تو لوگوں کو عزت دینا شروع کر دو۔ تو دونوں چیزیں، مال بھی اور عزت بھی، اگر تم چاہتے ہو تم دینا شروع کر دو، آنا شروع ہو جائے گا، مال بھی اور عزت بھی۔ اضعافاً کثیرہ، کئی گنا۔ اللہ فرماتے ہیں یہاں پھر اس کی قرآن پاک میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں اس کی مثال کہ جب تم ایک دانہ دیکھو کھیت میں بوتے ہو، پھر اس پہ 7 بالیاں آ جاتی ہیں، ہر بالی میں 100 دانہ آ جاتا ہے، کہ تم نے ایک دانہ بویا تھا،
اللہ نے اس کو 700 دانے بنا دیے، اور پھر اللہ فرماتے اس سے بھی زیادہ، کئی گنا زیادہ۔ اب کئی گنا کی کوئی لمٹ نہیں ہے کہ کتنے گنا زیادہ۔ یہاں اللہ والے بزرگان دین یہ فرماتے ہیں کہ جس قدر اللہ کو دیتے ہوئے نیت میں اخلاص ہوگا، اللہ تعالیٰ اس کا معاوضہ اور بدلہ اسی حساب سے بڑھاتے جائیں گے۔ جہاں جتنی ہماری نیت صاف ہوگی، اللہ کی رضا ہوگی، تو اللہ رب العزت اسی قدر ہی اس کا جو معاوضہ بدلہ ہے وہ بڑھاتے جائیں گے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں ایک تو ریاکاری سے بتائے۔ آج کیا ہے جو حالات ہمارے سامنے ہیں کہ اگر کسی کے اوپر خرچ بھی کرتے ہیں ہم لوگ، فقراء مساکین، یعنی جو مصارف بتائے گئے ہیں، اللہ تعالیٰ نے مصارف بتائے ہیں کہ اللہ کے نام پہ خرچ کرو، غریبوں مسکینوں پر، ضرورت مندوں پر۔ تو آج کل جب ہم کسی کے اوپر خرچ بھی کرتے ہیں تو اس کی تصویریں بناتے ہیں، اور حکومت نے تو ماشاءاللہ یہ تصویریں بنانا فرض قرار دے دیا ہے۔ اور یہی نہیں کہ صرف بنانا ہی نہیں، پھر اس کو سوشل میڈیا پہ ڈالنا، تاکہ اس غریب کی رہی سہی جو حمیت ہے، جو اس کی بچی کچی عزت ہے، جو بھرم ہے، وہ بھی لوگوں پر کھل جائے، تاکہ جاتے ہی لوگ اس کو تانے تو دیں کہ لے کے آ گئے ہو مال خیرات کا۔ یعنی اتنی کم ظرف ہم ہو چکے ہیں کہ خیرات اللہ کے نام پہ دینی ہے، اور جب تک ہم اس کی تصویر نہ بنا لیں اور اس تصویر کو سوشل میڈیا پہ نہ چڑھا لیں، لوگوں تک شیئر نہ کر دیں، ہمیں یقین ہی نہیں ہوتا کہ ہم نے اللہ کے نام پر دیا۔ اللہ تو فرماتے ہیں کہ دائیں ہاتھ سے دو، بائیں کو خبر نہ ہو، لیکن ہم ان کی اہمیت اور عزت کا اچھی طرح جنازہ نکالتے ہیں اس غریب کا۔ ایک تو وہ بیچارہ پہلے ہی اپنی عزت اور غیرت میں مرا ہوا ہوتا ہے، جب وہ اللہ نے اس کو چلو بنا ہی دیا، آپ کو اللہ نے عطا کر دیا، آپ کو دینے والا بنا دیا، کم از کم اس کی اس قدر تذلیل تو نہ کرو۔ یہ ایسی ایک رسم، ایسی بیماری چل پڑی ہے، 2000 کا مال دیتے ہیں اور اس کی لاکھوں کی عزت جو ہے اس کو خاک میں ملا دیتے ہیں۔ اللہ رب یہ اس میں سواج کا اللہ نے وعدہ نہیں کیا ایسے رزق میں۔ اللہ نے فرمایا جو ریاکاری کرے گا اس کا بالکل حصہ نہیں ہے۔ ایک طویل حدیث ہے جس میں اللہ رب العزت نے فرمایا کہ قیامت کے دن ایک عالم، ایک شہید لایا جائے گا کہ بھئی وہ کہے گا اللہ میں نے تیرے نام پر ساری عمر تبلیغ کی، وہ شہید کہے گا اللہ میں نے تیرے نام پر اپنی جان قربان کر دی۔ اللہ کہے گا نہیں، تمہیں دنیا میں مشہور ہونا مطلوب تھا، تم یہ چاہتے تھے بہادر گنے جاؤ، تم یہ چاہتے تھے لوگ تمہیں اچھا کہیں، تو تمہیں مبلغ کہیں، وہ تمہیں دنیا میں کہا جا چکا، اب تو اس جہاں قیامت میں آخرت میں تمہارا کوئی حصہ نہیں۔ یعنی ریاکار کے لیے نیکی میں کوئی حصہ نہیں ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں اپنے پیارے نبی کے بتائے ہوئے اصول اور طریقوں پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اگر اللہ نے ہمیں دیا ہے تو لوگوں کو دیں، اور اس طریقے سے دیں کہ کسی کو پتہ نہ چلے، اندھیرے میں دیں، چھپ کر دیں۔ اللہ فرماتے ہیں دائیں ہاتھ سے دو، بائیں کو خبر نہ ہو۔ اللہ رب العزت یہ جو غلط رسم، غلط رواج چل پڑا ہے، اللہ اس لعنت ہے، بلکہ یہ اللہ اس لعنت سے ہمیں بچائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اخلاص نصیب فرمائے، اللہ تعالیٰ ریاکاری سے بچائے، آمین یا رب۔